آج نہ جانے کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور تباہی کے غاروں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بدنما زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے کیوں گنواؤں؟ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں؟ شاید یہی میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں مردود شیطان، بھوریا چرن، تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کیسی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ صبح کا ناشتہ میں نے رغبت سے کر لیا تھا۔ کسی اور نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب میری ملاقات آئی اور مجھے کچھ لوگوں کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ فریحہ، ریحانہ بیگم اور سرفراز تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی، رحم کے آثار تھے۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں تو آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ فریحہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریحانہ بیگم کہنے لگیں، مسعود بیٹے، اپنے اہل خاندان کا پتہ بتاؤ، ہم ان سے مل کر ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے۔ میں نے ریحانہ بیگم سے کہا، نہیں آنٹی، آپ یہ سب نہ کریں۔ میرے بارے میں مناسب سمجھیں تو آپ شاہ صاحب سے ساری تفصیلات معلوم کریں۔ آپ کو علم ہو جائے گا میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ لوگ باہر دور مجھے صبر کر لیں گے، لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے۔ تم فکر مت کرو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شاہ صاحب سے بات کر لیں گے ہم۔ اور ہاں، یہ بتاؤ، تمہارے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً بتا دو۔ میری دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں۔ جس عذاب کا شکار ہوا ہوں اس سے مجھے نکالنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس ہو سکے تو میرے لیے دعا کر دیں۔ خیر، یہ تمہارا اپنا خیال ہے۔ ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ آرام سے رہو اور اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر لو۔ ہم تمہارے لیے یقینی طور پر سب کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں ان اچھے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، بھلا میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنے ہی عذاب میں گرفتار تھا، اور کیا ضروری تھا وہاں اگر میں سرفراز کی حیثیت قبول کر لیتا تو ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ جاتا۔ ناممکن ہی تھا، ایک طرح سے ناممکن ہی، کیونکہ بھوریا چرن مجھے ضرور تلاش کر لیتا۔ چند روز مزید یہاں رہنا پڑا اور پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے اس میں بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا۔ یہ جیل دوسرے شہر کی تھی، لیکن جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی تھی کہ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جیلر صاحب نے جو بہت سخت انسان معلوم ہوتے تھے، پہلے تو مجھے کچھ نصیحتیں کیں اور کہا وہ ذرا مختلف قسم کے انسان ہیں، میرے ہاتھ پاؤں بآسانی توڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں انسانوں کی مانند یہاں رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو پیدا ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ قرآنی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بھوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے پڑھانے کی بہت کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرنے کے لیے بھی کاروائیاں کی تھیں، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور امی کے کہے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پر ہی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس پہنچے۔ پولیس کی وردی میں تھے۔
ویسے یہ اپنے طور پر بہت اچھے انسان تھے اور غالباً میرے کردار سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں ان سے، ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بمشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے، خدا را جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہیں رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بد دل ہو گئے تھے۔ وہ آوازیں کسا کرتے تھے اور برا بھلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات پیش آئے ہیں اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے وہ میرے لیے بھی عجیب ہیں۔ باہر طور میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر میں آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ نہیں، وہ مفرور ہے۔ پولیس اسے تلاش کر رہی ہے اور میرے والدین، میری بہن، ماں، ماموں وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بعد میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا تھا، پولیس سے رابطہ قائم کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی، کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ براہ راست میری نحوست کا شکار ہو گئے تھے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن محمود، میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بھائی بہن کو اپنی زندگی کی طرح چاہتا تھا۔ کتنی بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاید شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیس میں خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم سے مسعود، بد دل ہونا مت، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو، تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے، دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی ہے، لیکن تم نے جو کچھ کہا ہے دوسرے لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، مجھے کچھ اس پر یقین آتا جا رہا ہے، خاص طور سے ان تحقیقات کے بعد۔ میں نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے کوئی لچک ہو سکتی ہے۔ تمہارا مقدمہ افسر نو تیار ہو رہا ہے اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پہ کوشش کروں گا کہ تمہیں جس حد تک رعایتیں مل سکیں ملیں۔ اس کے علاوہ میرا تم سے یہ وعدہ بھی ہے کہ میں تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کروں گا۔ اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، مگر وقت ملا تو پھر کسی وقت آپ کو اپنی روداد غم سناؤں گا۔ آج میں نے اپنی یہ کہانی کبھی کسی کو اس لیے نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے یہ بھی مدد مانگوں گا کہ میری اس سلسلے میں روحانی رہنمائی فرمائیے۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تم اطمینان رکھو،
میں تمہارے معاملے میں براہ راست ملوث ہو چکا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے نادار شخص کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے۔ اگر کبھی کسی مسئلے میں میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے کہہ دینا۔ ویسے میں جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کچھ سفارشیں کروں گا۔ کم از کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جس سے تم بددلی کا شکار ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے، لیکن میرے لیے آنسوؤں اور آہوں کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑ گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے بہتری کی؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر میں نے ریحانہ بیگم اور سرفراز کو دیکھا۔ ان کے ساتھ بیرسٹر اشتیاق اور فاضلی بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پر دستخط کروائے اور بولے، مجھ سے کچھ دیر سے رابطہ قائم کیا گیا۔ تم سے تمہارے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ میں نے شکر گزار نظروں سے ریحانہ بیگم کو دیکھا۔ آنسو بھرے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ میرے لیے یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہیں بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں۔ میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا ہے مسعود میاں، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنے دو۔ بیگم صاحبہ، میری ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ انسانیت کے رشتے سے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کر دیجیے۔ ہاں ہاں، بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے دربدر ہو گئے ہیں۔ ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اگر ان کا پتہ مل جائے تو انہیں سہارا دیں، میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز رند گئی۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دو مسعود۔ اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلومات لے لیجئے۔ ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں تھا۔ سرفراز نے کہا، ٹھیک ہے، ہم خود یہ سب کچھ کر لیں گے، تم مطمئن رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہونا۔ ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا۔ باقی جو خدا کا حکم ہوگا ہوگا تو وہی۔ مجھے واپس جیل لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے، مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دیں۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق احمد صاحب نے تفصیلات مکمل کیں۔ ویسے بھی وہ میرا فائل حاصل کر چکے تھے، ان کے پاس موجود تھا، بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ بیچارے اپنے طور پر کوشش تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں، اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر ہی تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل اور دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کمبخت کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔
یہ بات خود میرے اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جبکہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے پوری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے عجیب و غریب کیفیت کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا، شہر میں بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت میں جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا۔ قیدیوں کو ہتھ کڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں۔ کہاں جا رہے تھے، کہاں تک سفر ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کیا تردد ہو سکتا تھا؟ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دکھ گیا تھا۔ بلا آخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹریاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات العصر کا بسیرا نظر آتا تھا۔ سخت مزاج لوگ تھے، یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا، سیاہ ڈنٹھلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھیں۔ مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا گیا۔ اس دوران کسی سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا۔ مجھ سے پہلے کے لوگ سال ہر سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جھلستے دن، جھلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع اور جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا۔ کسی شکل میں وہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھیں۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دھیانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا۔ لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا۔ ہاتھ اور پاؤں سے جان نکل گئی، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے رہی تھی۔ یہ میرا بھائی تھا، میرا چھوٹا بھائی۔ بھلا اپنے خون کو کون نہیں پہچان سکتا؟ محمود کو نہیں پہچان سکتا تھا میں اپنے محمود کو؟ وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ محمود، میرا محمود۔ منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر سارا وجود مجسمے آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہوں کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے۔ یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا۔ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے۔ وہ بھی قاتل ہے اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی ہے۔ دل سینہ توڑ کر باہر نکل آ رہا تھا۔ نہ جانے دن کیسے گزرا، کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہ کھایا گیا۔
میرے ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہی صاحب۔ دل؟ یہاں بھی دل ساتھ لائے ہو بھیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرا دیا۔ نئے قیدی آئے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹھیوں میں رکھے گئے ہیں؟ تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ ادھر بھی لائے گئے ہیں؟ ہاں، وہ 3 کوٹھیوں میں بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، رئیس خان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگیں۔ انہی میں سے کسی میں محمود تھا، محمود جسے ساری کہانی معلوم ہوگی، امی کے بارے میں، ابو کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں۔ دل تڑپ رہا تھا۔ بیرک میں خاموشی طاری ہو گئی، بس کبھی کبھی سنتری کے بوٹوں کی آواز سنائی دیتی اور اس کے پاؤں نظر آ جاتے، اس کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا، کیا محمود سزائے موت کا مجرم ہے؟ قتل کے نتیجے میں اس کی توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ اسے کیا سزا دی گئی ہے؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤں گا؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی یہ مجرموں کا گھرانہ نہیں ہے؟ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ کیا یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے؟ یہ سب کچھ ایک شیطان کا کیا دھرا ہے۔ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ شیطان مجھے ایک گندے کام پر اکسانا چاہتا ہے۔ وہ ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کروانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں۔ اپنے کالے جادو کو مکمل کرنے کے لیے وہ میرا سہارا طلب کر رہا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق اس گندی کوشش میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب اس شیطان کے اعلی کار کیوں بن گئے ہیں؟ یہ سب میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر میں شیطانیت پر اتر آؤں تو پھر یہ روتے چیختے پھریں گے۔ کیوں نہیں سوچا جاتا میرے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے یہ سب کچھ میرے لیے؟ سب اس شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اگر میں برائی کے راستہ اپنا لوں، اپنے دین کے راستے کو چھوڑ کر اس شیطان بھوریا چرن کا ساتھی بن جاؤں، تو پھر یہ سب میرے تلوے چاٹیں گے۔ شیطانیت کا راج کیوں قائم ہونے دیا جا رہا ہے؟ کیوں اکسایا جا رہا ہے مجھے؟ اگر محمود کو پھانسی ہو گئی، اگر وہ سزا پا گیا، تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ سن لو میری بات، اگر تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تو میں تم سے تمہاری زندگیاں چھین لوں گا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے لیے بھی جذبات ہیں، میں بھی غلط راستوں پر نکل سکتا ہوں۔ روکو مجھے، غلط راستوں پر جانے سے روکو۔ لیکن یہ دل کی خاموش چیخیں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس روئے زمین پر کوئی نہیں سنے گا میری بات۔ مجھے اپنی بات سنانی پڑے گی، ان لوگوں کو عمل کر کے پھر دکھانا پڑے گا۔ جذبات کے یہ بول ان کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ عمل چاہیے، عمل۔ ورنہ میں محمود کو ہمیشہ روتا رہ جاؤں گا۔ اتنی بے بسی اچھی نہیں ہے مجھے۔ محمود کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ دل میں لہریں اٹھنے لگیں، ہاتھ پاؤں میں اکڑن سی پیدا ہو گئی۔ رئیس خان گہری نیند سو رہا تھا۔ کمبخت کو پتہ نہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی تھی کہ وہ سو جاتا تھا۔ اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دیا جاتا تو شاید اسے صبح ہی کو اس کا پتہ چلتا۔ اتنی گہری نیند سوتا تھا وہ۔ آنکھوں میں نمی خشک ہو گئی تھی، ایک جلن سی پیدا ہو گئی تھی ان آنکھوں میں۔ دماغ میں بھی کچھ سیاہ دھبے ابھر رہے تھے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے میں کچھ نہ کر سکا، لیکن بھائی کے لیے ضرور مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا حامل تھا، چنانچہ سازشیں جنم پانے لگیں، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہو گئی تو میرے ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا، اور میں کم از کم اسے بھوریا چرن نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا، اور میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا کہ مجھ پر کل کی نسبت آج میری کیفیت درست ہے،
اور میں نے قہقہ لگا کر اس سے کہا، بیماری روزانہ تو نہیں آتی۔ دن کی روشنی میں میں نے محمود کو دیکھا تھا اور اس بیرک کا بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بیرکوں میں سناٹے پھیلتے گئے۔ سنتری ڈیوٹی پر آ گیا اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی، حالانکہ میں جانتا تھا اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا۔ ان کے دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا، لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کو ڈیوٹی والا سنتری بدستور بیرک میں گشت کرتا رہا اور میں اب اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹری کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اس سے خون بہنے لگا۔ تبھی میں اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا۔ میرے حلق سے اذیت ناک کراہیں نکلنے لگیں، البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا تھا، اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے ہوئے خون اور میری گھٹی گھٹی آوازوں نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی۔ اس نے جلدی سے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے۔ یہاں انسانیت کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ قیمت اسے بھی ادا کرنی پڑی۔ جو ہی اس نے میرے زخم کو چہرے کے قریب کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا، مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور اسے منہ سے آواز نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ پتہ نہیں بیچارہ مر گیا تھا یا صرف بے ہوش تھا۔ میں نے اسے بے سود پا کر آہستہ سے اپنی جگہ لٹا دیا اور پھر اس کے پاس موجود چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں کر لیا۔ باہر نکل کر میں نے تالا بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا سنتری اپنا چکر پورا کر کے اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیرک کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ موڑ گھوما، میرا طاقتور گھونسا اس کی ناک پر پڑا، اور ناک کی چوٹ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا، اسے گرنے نہ دیا۔ وہی گر میں نے اس پر بھی آزمایا جس سے پہلے سنتری کو سنبھالا تھا۔ جب مجھے اس کے بے حس و حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے ایک تاریک جگہ لٹا دیا۔ تقدیر شاید اس وقت میری طرف سے بے نیاز تھی، کیونکہ میں اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے محمود کی کوٹری تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ میں چابیوں کے گچھے کی تمام چابیاں آزمانے لگا۔ ایک چابی نے اس کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر 4 قیدی تھے، جن میں ایک محمود تھا۔ وہ زمین پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، دل میں پیار کے بہت سے پھول کھل اٹھے، لیکن یہ عمل کا وقت تھا، ابھی بہت مشکل مراحل تھے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جا کر سرگوشی کی، محمود جاگو، محمود۔ اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے پھرتی سے اس کا منہ بھینچ لیا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کافی مضبوط گرفت تھی، ایک مکمل مردانہ گرفت جو میرے ہاتھ کو منہ سے ہٹا سکتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میرے الفاظ اس کی سماعت نے محسوس کر لیے۔ اس نے انہیں سمجھ لیا، جس کا اندازہ اس کی گرفت کے ڈھیلے پڑ جانے سے ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، ہوشیار ہو جاؤ محمود، یہ نہ سوچو میں یہاں کیسے آ گیا، یہ سب بعد میں معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ خود کو سنبھالو، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں جیل سے فرار ہونا ہے۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے گردن ہلا دی اور میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدیوں پر ڈالی اور دوسری کھلے دروازے پر، پھر گردن جھٹکنے لگا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ بے آواز چلتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دوسرے سنتری کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رائفل اٹھا لی۔
ساتھ ہی کارتوسوں کی پٹی۔ یہ میں نے نہ کیا تھا، نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں وہ مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بے آواز قیدیوں کی کوٹھریوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جس کی دوسری طرف موت بھی تھی اور زندگی بھی۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم نے سمجھا تھا، لیکن میرے لیے نہ زندگی اتنی دلکش تھی نہ موت۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ جینا نہیں چاہتا تھا، کون نہیں چاہتا جینا؟ بس جو بیت رہی تھی اس نے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہاں، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کو تیار تھا۔ اس نے ابھی اس دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں مگر میرا محمود۔ لاؤ یہ رائفل مجھے دے دو، میں نے سرگوشی کی۔ نہیں بھائی جان، اسے میرے پاس رہنے دیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے انداز میں بڑی پختگی تھی جس پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کی دیوار سے لگے آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے، سرچ لائٹ گھوم رہی تھی۔ کئی بار ہم اس کی زد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے ادھر ہی کا رخ کیا۔ میں نے تقدیر ہی کا سہارا لیا تھا۔ اگر محمود کو نہ دیکھتا تو شاید فرار کا تصور بھی نہیں کر پاتا، لیکن اب صرف میری ایک ہی آرزو تھی، محمود کو لے کر جیل سے نکل جاؤں۔ صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب بھی ایک سنتری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں محمود نے عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے سوتے ہوئے سنتری کو دبوچ لیا تھا۔ کچھ دینگا مچتی ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ محمود نے دوسرے سنتری کی رائفل مجھے دے کر کہا، اسے سنبھالیے بھائی جان۔ میں نے رائفل پکڑ لی۔ بس کچھ تقدیر ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے سہارے باہر نکل آئے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تا حد نگاہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا۔ جب جیل کے ٹاور کی روشنی غائب ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تھک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ ہمارے جسم پر قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، محمود نے کہا اور پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ رائفل اس نے اس طرح سنبھالی ہوئی تھی جیسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں رہائشی علاقہ تھا۔ ایک بنگلے کے سامنے محمود رک گیا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر کہا، آپ یہاں رکیں بھائی جان، ہوشیار رہیں۔ اول تو میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا، مگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ مگر محمود، صرف لباس کے حصول کی کوشش کروں گا اور کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں بنگلے کے سامنے ایک درخت کے پاس پہنچ کر تاریکی کے باوجود محمود کے حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے ہر کام میں بڑی مہارت کا احساس ہوتا تھا۔ اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا؟ وہ بنگلے میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں نے گردن اٹھا کر اس درخت کو دیکھا۔ اس کی پھیلی ہوئی شاخوں تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں سے بنگلے کے احاطے کے اندر میں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ بنگلہ اندر سے تاریک تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ سکا اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ میرے کانوں میں کچھ مدھم مدھم چیخوں کی آوازیں ابھریں اور میں نے رائفل سنبھال لی، لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دیں۔ کوئی 2 منٹ کے بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے جھلکی تھی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، جان آنکھوں میں سمٹی آ رہی تھی، بدن پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ جانے محمود۔ وقت کس طرح گزرا کچھ احساس نہ ہو سکا، مجھ پر صرف لرزہ طاری رہا۔
پھر میں نے ایک سایہ بنگلے سے برآمد ہوتے دیکھا۔ کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ باقاعدہ گیٹ کھول کر باہر آیا اور پھر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ محمود ہی تھا، مگر شلوار قمیض میں ملبوس۔ اب اس کے ہاتھ میں رائفل کے بجائے ایک سوٹ کیس تھا، جسے سنبھالے وہ باہر آیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں پھرتی سے درخت سے نیچے کود آیا۔ مجھے محمود نے دیکھ لیا اور تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ اس نے بغل سے ایک بنڈل نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، درخت کی آڑ میں جا کر لباس تبدیل کر لیں، یہ آپ کو بالکل درست ہوگا۔ اور کیا بنگلے کے مکین؟ نہیں، ان کا خطرہ نہیں ہے، باتوں کا وقت نہیں۔ میں نے فوراً لباس تبدیل کر لیا۔ اس دوران محمود نے سوٹ کیس سے پشاوری چپل نکال لی تھی۔ انہیں پہن کر دیکھیے، خدا کرے یہ آپ کے پیروں میں آ جائیں، بس کام چل جائے، بعد میں بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے چپلیں پہنی، بالکل ٹھیک آئیں۔ محمود ہنس پڑا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہمارے ہی 2 بھائی اور موجود ہیں، ان کے جسم اور پاؤں ہمارے جیسے ہیں۔ تمہیں چوری کرنی پڑی محمود، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بالکل نہیں، البتہ رقم دیتے ہوئے وہ بہت کسمسائے تھے، مگر کیا کر سکتا تھا، اخراجات کے لیے رقم تو چاہیے ہی تھی، محمود نے کہا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے، ریل کا سفر کیا، پھر ایک جانے پہچانے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہاں ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا، غسل کیا، پھر کھانا پینا کیا۔ میں محمود کے تمام حالات معلوم کرنے کو بے چین تھا۔ میں نے کہا، محمود بیٹا، مجھے اپنے تمام واقعات تو بتاؤ، کیا گزری، حالات کیسے رہے؟ وہ سب لوگ۔ میں اس سے زیادہ کچھ بول نہیں سکا، میری آواز بھرا گئی۔ ٹھیک ہے، اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ سب پریشان تھے، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، ہماری صرف ایک آرزو تھی، آپ کی زندگی بچ جائے۔ ابو کا فیصلہ تھا کہ اپنے تن کے کپڑے تک فروخت کر دیں گے آپ کی زندگی بچانے کے لیے۔ پاس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے، وہ ہم پر آپ کا نام لے کر آوازیں کستے تھے، لیکن فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ کان بند کر لیے جائیں گے۔ ہم پر برا وقت ہے، اس کے ٹلنے کا انتظار کیا جائے گا۔ چنانچہ ہم خاموش رہے۔ پھر وہ منحوس وقت آ گیا، محمود خاموش ہو گیا۔ ہم مرجھا گئے تھے، ہم زندگی سے دور چلے گئے تھے۔ میں ان لمحات کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، ہم آپ کی لاش لینے پہنچے، مگر ہم سے کہا گیا لاش ابھی نہیں دی جا سکتی۔ خاصی بھاگ دوڑ کی ہم نے، مگر وہاں کچھ عجیب انداز تھا۔ ماموں ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ امی تو سجدے میں چلی گئی تھیں۔ رات کو 3 بجے تصدیق ہو گئی، پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب بڑے بڑے پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے، چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ بہت منت سماجت کرنے پر ایک افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی۔ عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے، مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ پولیس ہمارے ملنے جلنے کی بھی نگرانی کرتی تھی، کوئی کہیں جاتا اس کا پیچھا کیا جاتا۔ تقریباً 1 درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر۔ آپ کو شکور خان یاد ہوگا؟ ہاں، وہ دکاندار لطیف کا بیٹا، ہاں مجھے یاد ہے۔ غنڈہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اکثر آوازیں کستا رہتا تھا۔ اس دن ماموں ریاض بازار گئے، اس نے ماموں ریاض پر آواز کسی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے نرمی سے کہا تھا کہ بھائی، کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لطیف خان بھی بول پڑا، نہ جانے کیا کہا کہ ماموں سے وہ گھر واپس آئے، ہاکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا۔ میں ماموں کے پیچھے دوڑا تھا۔ لطیف خان تو زخمی ہو گیا، مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا۔ پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا، میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ میں نے ماموں کے کان میں کہا، ماموں میں ڈاک بنگلے میں ملوں گا، موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ 5 دن میں ڈاک بنگلے میں چھپا رہا۔ 6ٹھی رات کو ماموں آ گئے، بڑے احتیاط سے آئے اور کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے۔ شکور مر گیا تھا، ماموں گرفتار ہو گئے تھے، مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا، ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد
میں ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسے وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں بھی بھیج دی گئی تھیں۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خان مل گئے۔ کون چاند خان؟ کوئی شناسا نہیں تھے، وہیں شناسائی ہوئی۔ بہت اچھے انسان تھے، پورا گروپ تھا ان کا۔ گروپ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر وہ میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی، زندگی بچانے کے سارے اصول گر سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہاز میں خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے مطابق میں ناظم پور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا اور میں نے چاند خان سے اجازت لی تھی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور نہ بھی گئے تو جہاں جائیں گے میرے بارے میں بتا دیا جائے گا، چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں۔ پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح بفر پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدماش، آوارہ خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم نہیں بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ فوراً نکل جا یہاں سے، ورنہ پولیس کو بلا لوں گا، خالو جان بولے۔ خالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، الٹے قدموں نکل جا، ورنہ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے، کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالامان ہے نا یہ تو، تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں گئے، نکلو یہاں سے۔ خالو مجھے دھکے دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی صاحب، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہ ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا، لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زار و قطار روتی رہیں۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے اپنی بپتا سنائی۔